بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے احسان کا صدقہ کہ آج ہمیں رمضان کریم کا 10واں روزہ نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے، ہمیں اس کا ادب و احترام اور اس کے اندر اپنے رب کی بندگی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے رکھا جائے گا. یعنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثواب دید پر ہوگا کہ 5واں حصہ کہاں پر خرچ ہوتا ہے. 4 حصے جو ہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ جو ہے وہ غریب، مسکین، یتیموں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے لیے جہاں پر حضور چاہیں گے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا 5ویں حصے کا، وہاں پر تقسیم کیا جائے گا. سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کو 2-3 مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن جو تھی کفار کے مقابلے میں ظاہری طور پر کمزور تھی. یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت کا ہونا، مال و اسباب کی قلت کا ہونا، یہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی کمزور کی علامت تھا. یعنی پانی بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس اور اسلحہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تعداد بھی کم تھی، اور مسلمان جس زمین پر قیام کیے ہوئے تھے وہ زمین بھی نرم تھی، یعنی اس پر چلنا پھرنا مشکل تھا. ظاہری طور پر مشکلات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ میں نے اس لیے کیا، یہ سارا اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ فرمانا چاہتا ہے. یعنی فیصلہ تو آلریڈی طے تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہونی ہے اور کافر مغلوب ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ظاہری اسباب کم ہوں، ظاہری طور پر تعداد کم ہو، پانی کی قلت ہو یا رکاوٹیں زیادہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. چاہے اسباب موجود ہوں یا نہ ہوں، تعداد کی کمی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعداد کی کمی کے باوجود جو کثرت والی تعداد ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 53 کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اس حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اس انداز سے بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یعنی انسان جب تک خود
اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اپنے حالات کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یا جو دنیا کی باقی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو باقی اسباب ہیں، اس وقت تک اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک انسان خود اپنے آپ کو یا اپنے حالات کو چینج کرنے کا ارادہ اور کوشش نہ کرے۔ آیت نمبر 54 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں، اور آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ یعنی دشمن کے مقابلے کے انسان کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ یہ سوچتا رہے، اس بات کا ڈر اس کے اوپر ہیوی رہے کہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے اور یہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں کا ڈر جو ہے کفار کے اوپر رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں، یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ ڈر رہتا ہے کہ کافر ہمارے اوپر کہیں غالب نہ آ جائے، کافر ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ کر دیں، فلاں ملک جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس یہ پاور موجود ہے، اس کے پاس یہ پاور موجود ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اس کے تابع ہے۔ مسلمان جو ہیں اس وجہ سے اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، کیونکہ ہم نے رب کے قرآن کو بلا دیا ہے، رب کے قرآن سے ہم نے تعلق اپنا توڑ دیا ہے، رب کے جو قرآن کے اندر احکامات بیان کی گئے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے جو مسلمانوں کا وقار ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کی جو عزت ہونی چاہیے تھی، وہ عزت اور وقار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان دن بدن، لمحہ بلمحہ، وقتاً فوقتاً پستی کی طرف جا رہا ہے، اور کفار دن بدن اس کے اوپر غالب آ رہے ہیں۔ آپ نیوز دیکھتے رہتے ہیں، حالات سے آپ واقف ہیں کہ دنیا کے اندر کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کون سے ممالک ہیں مسلمانوں کے جہاں پر مسلمان جو ہیں آزادی کی اور جو ہے کامیابی کی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی قسم کے کرائسس کا شکار ضرور ہیں۔ کوئی نہ کوئی ان کی زندگی کے اندر رکاوٹ ضرور بنا ہوا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنا منہ پھیر لیا ہے، دنیا کی طرف ہم نے اپنا آپ کو راغب کر لیا ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں نا، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ ہاں، اگر دشمن کوئی آپ کے ساتھ ٹرک کھیل رہا ہے، وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت میں وہ صلح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ کوئی چال چلنا چاہتا ہے، اگر وہ صلح کا اعلان کرتے ہیں، صلح کی دعوت دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس صلح کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر پھر وہ دعوت جو ہے صلح کی ایکسیپٹ کرنے کے بعد صلح کے بہانے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ آیت نمبر 63 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے ایمان والوں کے لیے، اگر تم زمین کے سارے خزانے خرچ کر دو تو یہ باہمی محبت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پیدا فرمائی، دنیا کے سارے خزانے لٹا کر بھی تم اس محبت کو خرید نہیں سکتے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے، افسوس ہے کہ آج ہمارے دلوں میں محبت کا وہ معیار اور وہ محبت کی چاشنی اور وہ محبت کا نور موجود نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نفرت بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اس کی
ہمارے اندر وہ ایمان کمزور ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اندر کا جو نور ایمان تھا وہ بھی مرجھا چکا ہے، ہمارے اندر کی کلی جو ہے مرجھائی ہوئی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راغب ہوں، تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں مل جائے اور ہمارے اندر اہل ایمان کے لیے محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت ہو۔ نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلام کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے جو فرما بردار مؤمنین ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ آیت نمبر 65 سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کو جہاد پر ابھاریں، مومنوں کو جہاد پر ابھاریں، ان کی تیاری کروائیں، ان کو جہاد کی طرف راغب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا، کہ اگر دشمن جو ہے تمہارے مقابلے میں 10 ٹائم زیادہ ہے، 10 ٹائم اگرچہ دشمن تمہارے سامنے زیادہ ہے، لیکن اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوا، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ انسان کے پاس ظاہری اسباب بالکل ہی نہ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اس کا پہلے ایمان مضبوط ہو، اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اتر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو 10 کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر یہ حالات کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری اسباب اور تیاری جو ہے مسلمانوں کی کیسی ہے، باقی انسان کا توکل اور انسان کا یقین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جب مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کر چکا ہوں کہ ڈیپینڈ ہوتا ہے حالات کے اوپر، کہ انسان کی ظاہری جو طاقت ہے تعداد کو چھوڑ کر جو اس کے پاس تیاری کے اسباب ہیں، اسلحہ وغیرہ، جو جنگ لڑنے کے جو اسباب ہیں وہ کتنے ہیں، اور مسلمانوں کی تیاری کتنی ہے، تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے مقابلے میں 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن 2 کافروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے، 2 گنا طاقت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر ابتداء اسلام تھا، جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن کریم نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطا اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنگی قیدی تھے ان کے احکامات کو نازل فرمایا۔ آیت نمبر 72 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جان مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مؤمنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا، عزت والی روزی کا، اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن وہ مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور خاص طور پر جب مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے تو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، چاہے 2 کافر آپس میں دشمن بھی ہوں، لیکن وہ دونوں مسلمان کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور مسلمان کو جو ہے دشمن بنانے کے، اس کو ذلیل کرنے کے اوپر وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف وجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے چونکہ ٹاپکس، مضامین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے
ان دونوں کو ملانے کے لیے یعنی ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے بسم اللہ شریف بیچ میں نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر اس صورت کو لایا گیا کیونکہ دونوں کا ٹاپک ایک ہی ہے. گویا کہ یہ دونوں صورتیں مل کر ان کے اندر ایک ہی طرح کا ٹاپک بیان ہوا ہے، اس لیے اس کے آغاز کے اندر بسم اللہ موجود نہیں ہے. اور اس صورت کی پہلی آیت کے اندر مشرکین عرب سے براءت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا. اور جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدہ نہ توڑیں. یعنی آلریڈی اگر کوئی معاہدہ کسی کافر کے ساتھ یا کسی کافروں کی جماعت کے ساتھ پہلے سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ایگریمنٹ چل رہا تھا اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور اس کے اندر دھوکہ بھی مسلمانوں کو نہیں دیا، تو مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے خلاف بھی معاہدہ توڑ دیں، ان کے خلاف جو ہے جنگ کریں. لیکن اگر 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ جو گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب جو ہیں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کا مکمل طور پر محاصرہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر کافر جہاں پر بھی ملے اس کو کافر کردار تک پہنچا دیا جائے. آیت نمبر 8 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں. یعنی کفار چونکہ مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہو کہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا پاس بھی نہیں کریں گے. یعنی اتنی عجیب مخلوق ہے کفار، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. پھر مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اس کے تقاضوں کے اوپر کار پابند رہے تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں. پھر بازی کی جو ناراضگیاں ہیں، پاس جو تھا وہ اس کو بلا دیا جائے، اب وہ تمہارا مومن مسلمان بن چکا ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پیش کیا جائے جو تم آپس میں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہو. اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار فلاں سن میں چونکہ تو مسلمان نہیں تھا تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب تو مسلمان ہو چکا ہے تو میں اس چیز کا بدلہ تم سے لوں گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ماضی تھا وہ گزر چکا، اس وقت وہ ایمان کی دولت سے محروم تھا، اب وہ ایمان لے آیا ہے تو اب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ایسا ہی برتاؤ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کے ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہو، اس کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. یعنی ماضی کی باتوں کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے، اور ماضی جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 12 کے اندر کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہے. اگر کوئی کافر کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور پھر اس ایگریمنٹ سے پھر جاتا ہے، اس کے اوپر قائم نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے. وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی ہاتھ شکنیاں کر چکے ہیں. آیت نمبر 23 میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ اور بھائیوں میں باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو بھی کفر پر ایمان کو ترجیح دے ان سے تعلق توڑ لو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے. یعنی اگر تمہارے باپ داداؤں بھائیوں میں سے اگر کوئی بندہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داری دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں اور ایمان کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان اس کے اندر کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم پس پش ڈال لیتے ہیں اور اس کے ظاہری طور پر جو ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے یا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے بہتر رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کے رشتے سے بڑھ کر کوئی خونی رشتہ یا کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے. اور پھر آیت نمبر 24 کے اندر ان تمام چیزوں کا یک بعد دیگر ذکر فرمایا
جن سے انسان فطری اور طبعی طور پر محبت کرتا ہے، یعنی انسان کے ماں باپ، دادا، یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہے، باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان تمام چیزوں کی محبت، اللہ اکبر، یعنی ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا جن سے انسان کو طبعی طور پر یا فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے تمہیں۔ یعنی اگر ماں باپ کی محبت، مال کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، قبیلے کی محبت، یا ہمارے جو دنیاوی چیزیں ہیں، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جو ہمیں پسند ہے، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں ایمان کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا فانتظروا، بس انتظار کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے اس بات کو واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کسوٹی پر پوری نہ ہو تو نہ اترے تو پھر محض دعویٰ محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ بندہ زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار ہے، ایک سکیل جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اس کے اوپر وہ پورا نہیں اتر رہا۔ یعنی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو جائے اس وقت تک دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے اور دعویٰ محبت بھی کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 کے اندر غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے، یعنی تکبر، غرور، یا اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اب ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر غزوہ حنین کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ تعداد کا زیادہ ہونا اور اس پر جو ہے اترانا اور نازاں ہونا یہ بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ساتھ غزوہ حنین میں جو ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل فرمایا اور غیبی لشکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، کیوں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے، تو ظاہری طور پر جو ہے ان کو شکست کا سامنا یا نقصان کا سامنا ہوا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے بعد مسلمان جو غیر مسلم جو ہیں، کفار جو ہیں، ان کا حرم کی حدود کے اندر داخلہ منع فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نے 9 ہجری کو آپ علیہ السلام نے حج مبارک ادا فرمایا اور حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کسی بھی کافر کا داخلہ حرم کی حد میں منع ہے، کوئی حرم کی حد میں کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج پھر عجیب سا وقت آ گیا ہے کہ آج پھر جو ہے نان مسلم کو، کافروں کو مسجد حرم کی حدود کے قریب لایا جا رہا ہے اور ان کو کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انٹر کرنے کی جو ہے سازشیں اور جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حرم کو ان ناپاکوں سے
دور پاک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے مسجد حرام کی اور جو بھی حرم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ آیا نمبر 30 سے بتایا گیا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ سب ان کی ساختہ باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر مار ہے۔ پھر فرمایا نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا، یعنی مختلف عقیدے ان کے بدلتے رہے، کبھی وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا نہ کیا اپنا عقیدے بدلتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور کیونکہ وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کا حکم تھا، تو پھر بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ تبارک اور جو ان کے راہبوں نے یہ حرکتیں شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر انہوں نے ان کو شریک بنا لیا۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سے تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ یعنی کافر کوشش کر رہے تھے کہ دین اسلام غالب نہ آئے، دین اسلام کو دبایا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں ہوں، میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین اسلام دے کر اور روشنی دے کر ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ دین اسلام جو ہے باقی ادیان کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا شروع کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 34 کے اندر سونا، چاندی، دولت جو انسان لالچ کرتا ہے اس کو جمع کرتا رہتا ہے اور گریڈی انسان بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی جتنی مال ہے، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے دنیاوی دولت کوئی بھی ہو، ذخیرہ کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یعنی وہی مال جو انہوں نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو اسی مال کو نار جہنم میں تپا کر ان سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مالوں کا مزہ چکھو۔ اب یہ تم نے جمع کیا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اب یہی وہی مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا۔ آیت نمبر 36 کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی تعداد جو ہے 12 رکھی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں بڑی عزت والے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ عزت والے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر جنگ کو حرام منع قرار دیا گیا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے، یعنی جو ترتیب اور جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے
جن مہینوں کو خدمت والا بنایا ہے ان مہینوں کے اندر بندہ کو تاخیر کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تو یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی مزید کفر کے اندر وہ بڑھ رہے ہیں اور اپنی حد کو کراس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ ایک آیت کے اندر 6 مرتبہ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ یعنی جب وہ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کو وہ رفاقت نصیب ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اللہ نے کلمہ کفر کو پست رکھا، اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے، اللہ کا دین ہی سربلند رہے گا۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام اعلان ہو جائے اور عام حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد کے اندر شامل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا منافقین قسمیں کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سچے مومن دل اور جان سے جہاد کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ مزید فرمایا جہاد سے بچنے والے لوگ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر مضبوط ہے، وہ اللہ کے بندے جو ہے وہ جہاد سے بھاگتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر، یعنی کہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور قیامت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ایسے تشکیک کے مارے ہوئے لوگ جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کے صفوں میں فتنہ اور سازشیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ منافقین کا یہ بھی شعار اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر کڑتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، ہمیں تو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور جب کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کو جو ہے یہ کیوں مل رہا ہے، ان کو انعام کیوں مل رہا ہے، ان کو آسانی کیوں مل رہی ہے، اور جب مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچے تو وہ کہتے تھے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، ہمیں تو پتا تھا، ہم نے اس لیے احتیاط کی ہے، اور انہوں نے احتیاط نہیں کی، اس لیے ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ آج کل بھی لوگ ایسے موجود ہیں کہ منافقت کی چالیں چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا جو ہے کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوا ہے، اور ہم اس کے اندر شامل نہیں تھے تو ہم جو ہے بچ گئے ہیں۔ یعنی بس مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ منافقین کی ایک عادت ہے، منافقین کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور سچا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے۔ یعنی ہمیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمارے جو ہے راستے میں یا ہمارے زندگی کے اندر کوئی مصیبت یا پریشانی یا آزمائش آتی ہے۔ یعنی منافقین جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی جو ہے کسی غلطی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کوئی بھی مصیبت اور اگر کوئی پریشانی آئے تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات واجبہ، زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کے مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے ہیں،
मुअल्लिफत القلوب, गुलामी से गर्दनों को आज़ाद करवाना, यानी अगर कोई मुमिन गुलाम है तो उसको उसकी कीमत के अंदर जो है ज़कात का पैसा देकर उसको आज़ाद करवाना, उसके ऊपर भी ज़कात खर्च हो सकती है, और जो है सदक़ात वाजिबा उसके ज़रिए भी उसकी मदद की जा सकती है। फिर जो शख्स कर्ज के तले दबा हुआ हो और वो इंतहाई परेशान हो, कर्ज के तले दबा हुआ है, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। फी सबीलिल्लाह, यानी जिन्होंने अपने आप को कंप्लीटली कुल वक्ती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की किसी खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा हो, किसी भी खिदमत के लिए, लेकिन उनके पास कोई और जॉब ना हो और वो सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर और कोई और उनका बिजनेस या उनका कोई कारोबार या उनकी कोई और जॉब नहीं है और इस वजह से वो कोई और जॉब कर भी नहीं सकते, तो वह भी फी सबीलिल्लाह हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। और मुसाफिर हो अगर, तो उसके पास अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर असबाब मौजूद ना हो तो उसको भी ज़कात के जो है रकम से उसकी मदद की जा सकती है। ये थे वो मुसारिफीन ज़कात और मुसारिफीन सदक़ात वाजिबा, यानी वाजिब सदक़ात जो है वो किसको दिए जा सकते हैं और ज़कात किसको दी जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका भी वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। आयत नंबर 61 के अंदर इस बात को बयान किया जा रहा है कि बाज़ मुनाफिक अल्लाह के नबी को इज़ा पहुँचाते हैं और कहते हैं कि वो कानों के कच्चे हैं। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि वो कानों के कच्चे हैं, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों की बात सुनना मोमिन के लिए बाइस रहमत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम लोगों की बातें सुनना मोमिनीन के लिए बाइस रहमत है। यानी मुनाफिक ये समझते थे कि हर किसी की बात मान जाते हैं, हर किसी की बात सुन लेते हैं। ये भी अजीब सिलसिला है। अगर कोई बंदा किसी के दुख दर्द सुनना शुरू कर दे और हर एक के साथ अच्छा रवैया रखना शुरू कर दे तो लोग कहते हैं ये मुनाफिक हो गया है। मुनाफिक और होता है अगर किसी शख्स के साथ बंदा अच्छा रवैया इख्तियार कर लेता है और अगर सबके साथ बराबरी के साथ पेश आता है तो फिर भी उसको मुनाफिक कह देते हैं। हालांकि मुनाफिक तो वो होता है जो तुम्हारे सामने और हो और तुम्हारी पीठ के पीछे और हो, इसको मुनाफिक कहते हैं। तो फिर क्योंकि मुनाफिक जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस अंदाज से तकलीफ पहुंचाते कि वो कानों के कच्चे हैं, यानी वो हर किसी की बात मान लेते हैं, हर किसी की बात सुन लेते हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम लोगों की बातें सुनना मोमिनीन के लिए बाइस रहमत हैं, और जो लोग रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके लिए दर्द का सबब बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब मैंने तैयार करके रखा हुआ है। एक वाक़या है वो मेरे ज़हन में आ गया, उसका सिर्फ थोड़ा सा इशारा करके आगे चलता हूँ। रिवायत के अंदर आता है कि एक माई साहबा बड़ी उम्र रसीदा थी और लोग कहते थे कि ये पागल माई है, और वो हर किसी के साथ बातें शुरू कर देती थी और कोई शख्स उन माई साहबा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बस ये कहता है कि यह पागल है, इस माई की क्या बात सुनी जाए। मुख्तसर ये है कि कोई बंदा उस माई साहबा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। तो एक मरतबा वो माई जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती हैं और हुजूर की बारगाह में आकर बातें शुरू कर देती हैं। और रिवायत करने वाला ये कहता है कि गर्मी का मौसम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन माई साहबा की बातें सुन रहे थे और गर्मी की वजह से आपका जो है आप काफ़ी देर गर्मी के अंदर खड़े रहे, पसीना मुबारक जारी हो गया, यानी तकलीफ के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं कहा कि यार इसकी बात से जान छुड़ा ली जाए, इसकी बात क्या सुने। तो सहाबा किराम जब वो माई साहबा चली गई तो किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो माई तो पागल है, वो माई तो किसी काम की बात नहीं करती, तो आपने उसकी बातें क्यों सुनी हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मैं उस माई की बात नहीं सुनूंगा तो फिर उनकी बात कौन सुनेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहमत भरा अंदाज था। तो यहाँ पर भी यही बयान किया जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर किसी की बात को सुन लेना मुमिनीन के लिए बाइस रहमत है। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनाफिक झूठी कस्में खाकर मुसलमानों को राजी करने का
یقین دلاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یقین دلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یعنی اگر راضی کرنا ہی ہے تو اللہ کو راضی کریں، اگر راضی کرنا ہی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کو راضی کریں۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ خام خواہ جو ہے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرے۔ منافقوں کا شعار یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں، بس ہم تو جوک کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو ہم تو چیلنگ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یعنی منافقین مسلمانوں کے ساتھ یا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو بس خوش طبعی کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ منافق جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی آیات کو اور اس کے اللہ کی آیات اور رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یعنی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کو اتنا بھی حیا نہیں ہے، ان کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر یہاں پر یہ بھی بات میں بیان کر دوں کہ مذاق وہ ہوتا ہے جس کے اندر دل آزاری نہ ہو، جس کے اندر ہنسی مذاق ہو لیکن اگلے بندے کی دل آزاری نہ، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ اگر آپ کے مذاق سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کو مذاق نہیں کہا جائے گا، اس کو کچھ اور ہی کہا جائے گا، اس کو شرارت یا دل آزاری ہی کہا جائے گا، اس کو دل لگی نہیں کہا جائے گا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں یا ایک دوسرے کے دوست ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کا ایک ہی کام ہے منافقین کا، برائی کا حکم دیتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتے ہیں۔ بس اچھا کام نہیں کرنا، برے کاموں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا کے رکھنا ہے۔ آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جو ہے منافقین کے لیے فرمایا کہ وہ جو ہے آپس میں ایک جیسے ہیں، یعنی سارے ایک جیسے ہیں، بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے تکلیف دینا اور برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روک کے رکھنا اور اچھائی کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو شامل نہ کرنا اور برائی کے کاموں کے اندر اپنا جو ہے حصہ ڈالتے رہنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کس انداز سے؟ کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں۔ لسٹ لمبی کن کی ہے؟ ایمان والوں کی، اور منافقین کی لسٹ بالکل چھوٹی سی، بس برائی کرنا اور برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بننا، یہ ان کا شیوا ہے۔ اور ایمان والوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایمان والے نیکی حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، منافقین کے لیے جو عذاب ہے وہ بھی بیان فرمایا، اور مومنین کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے اور اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتیں تیار فرما کے رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 73 کے اندر فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اگر آپ اپنی کوشش جاری رکھیں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ ان کی اصلاح کرتے رہیں، اگر وہ باز نہیں آتے اور
طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو یا حضور علیہ السلام کے سچے غلاموں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کے دل میں نور ایمان موجود نہیں ہے اور پھر بھی وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ایک حد ہو جائے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، جب حد کراس کر جائیں تو اب آپ کو اجازت ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ اب کیوں کہ وہ کفر کرتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، اور حقیقت میں وہ مومنین کے لیے نقصان کا باعث اور دین اسلام کے نقصان کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کے اندر جو ہے طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، یعنی سچے دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں۔ آیت نمبر 75 کے اندر بیان فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اگر اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مال عطا فرماتا ہے تو انہوں نے بخل اور جو ہے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور بخیلی کا جو ہے کام انہوں نے شروع کر دیا، یعنی بس یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 78 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے دلوں کے رازوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے اس کی سوچ سے بھی جو نیچے تک کا درجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ ایک تو ہے انسان جو باتیں کرتا ہے، ایک ہے تو انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے انسان کی سوچ سے بھی جو نیچے سوچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور غیب کی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 کے اندر منافقین کا ایک شعار بیان کیا گیا کہ نادار مؤمنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جو غریب مؤمنین ہیں جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر طعنہ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کیسا صدقہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی ضرور سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ان کے شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے استغفار فرمائیں تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کتنی مرتبہ کہ اسلامی عقائد کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر احکامات کو بھی نازل فرمایا کہ یہ کام کرنے ہیں، لیکن احکامات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کے اوپر زور دیا ہے کہ ایک عقائد جو ہے انسان کے پختہ ہونا چاہیے، اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ بندہ نماز پڑھے اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کو نہ مانے تو پھر اس کا نماز پڑھنا کس کام کا؟ رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ بندہ پڑھے لیکن دل سے حضور علیہ السلام کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس انداز سے نہ مانے تو پھر اس کا نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی نیک عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے زیادہ زور جو ہے اس بات پر دیا ہے کہ انسان کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو جو مومن نہیں ہے اس کے لیے 70 سے چھوڑ کر 70,000 مرتبہ بھی استغفار کیا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول، اس کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاں ایمان والے کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما کر اس کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ ایمان شرط ہے دعائے استغفار کے لیے،
اور دعائے نجات کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنے بھی بندے نے نیک اعمال کیے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 84 کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرمایا۔ یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ فلاں شخص منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ ہی آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ ہی آپ نے ان کی قبر پر جا کے دعا مانگنی ہے۔ یعنی ان کی قبر پر جانے سے منع فرمایا، ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب وہی بات کہ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اگر دنیا میں انسان نے بڑے بڑے عمل کیے ہوں، بڑی ڈونیشن کرتا رہا، بڑے جناب حج کیے، ہر سال عمرے پہ جانا، ہر سال حج کرنا، جناب اتنے اس کے لنگر خانے چل رہے ہیں، اتنے اس نے فلاحی کام کیے ہیں، اتنا اس نے یہ کیا ہے، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، لیکن اگر دل میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ایمان اس کا درست نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، یعنی لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے کہ یار یہ بندہ بڑا سخی ہے، یہ بندہ بڑا جنرس ہے اور یہ بڑی ڈونیشن کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک اس کا دل نور ایمان سے منور نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ایمان درست نہ ہو۔ یعنی بعض صرف ایکشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ بندہ نمازی تھا، بندہ جو ہے وہ روزے دار تھا، بندہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، بندہ یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تم اگر منافقین کی عبادت دیکھو گے، منافقین کا قرآن پڑھنا دیکھو گے، منافقین کے نوافل عبادت دیکھو گے، نفل پڑھنے ان کو دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے، تم سمجھو گے ہم تو کچھ عبادت کرتے نہیں ہیں، عبادت تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر عبادت ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر تو کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ ظاہری طور پر دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کے سجدے، دکھاوے کے جو ہے طواف ہیں، سب کچھ یہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام نے پہلے اس بات سے آگاہ فرمایا تھا کہ اے میری امت، ایک گروہ ایسا آئے گا جو جن کی تم نمازیں دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو بہت لو لیول کا سمجھو گے، ان کی عبادت دیکھو گے تو اپنی عبادت کو بہت لو لیول کا سمجھو گے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد، مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا سلسلہ پیچھے 2-3 رکوع چل رہے ہیں منافقین کے بارے میں، ان کی طرح طرح کی خصلتیں، طرح طرح کی جو ہیں بدعمالیاں اور بدشگونی، طرح طرح کی جو کردار ہے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضعیفوں، بیماروں، ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہیں کر سکتے ان کو بھی اجازت ہے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بھی ان کی سواری اور ذات راہ کا سامان موجود نہ ہو ان کو بھی اجازت ہے۔ البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے بھاگ رہے ہیں، جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قابل مذمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جن کے پاس عذر ہے، جن کے پاس ظاہری طور پر اور واضح طور پر ایکسکیوز موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ایکسکیوز نہ ہو تو خواہ بندہ ایکسکیوز بنانے کی کوشش کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح جو بھی عمل ہے، جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر بندہ خواہ ایکسکیوز بنا کر ان سے بچنے کی کوشش کرے کہ یار میں جو ہے روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ میں بیمار ہوں، اور حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہے، اگر کوئی واقعی مریض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ اگر واقعی کوئی بندہ جو ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پر نہیں جاتا تو اس کو معافی ہے کسی عذر کی وجہ سے، لیکن اس کو عذر ویلڈ ہونا چاہیے۔
اگر ویلڈ ریزن ہو، ویلڈ عذر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے عذر کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی عذر بھی موجود نہ ہو، پھر بندہ نماز سے، روزے سے، حج یا زکوٰۃ سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ کریم پکا، سچا اور کھرا مسلمان بنائے.